میں شیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سحرنا جیجا سہیل حسن کے ساتھ. ناظرین جب پہلے جنگ عظیم شروع ہوئی تھی تو پہلے جنگ عظیم کے بعد جنگ عظیم 2 میں بہت ساری انسانی تباہی ہوئی اور انسان کو بڑا نقصان پہنچا. دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کو نام دیا گیا نیٹو، نارتھ اٹلانٹک کا آرگنائزیشن. اس آرگنائزیشن میں ابتدائی طور پر 12 ممالک ممبران تھے. ان 12 ممالک میں امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ، جرمنی، بلغاریہ، اسپین، جرمنی، یورپ، یہ 12 ممالک اس نقطے پر طے ہوئے کہ نیٹو کے کسی بھی ملک پر اگر فوج مسلط کی گئی یا جنگ مسلط کی گئی تو ان ملکوں کے حفاظت کے لیے سب نیٹو ملک مل کر اس سے لڑیں گے. ان 12 ملکوں میں یہ طے پایا کہ وہ اپنی جی ڈی پی کا 2% حصہ جو ہے وہ نیٹو فورسز پر لگائیں گے، جس سے نہ فقط ہتھیار خریدے جا سکے مگر ان کے علاوہ فوجی تربیت اور دوسری چیزیں بھی کی جائیں. نیٹو کے دستور کے آرٹیکل 5 میں جو چیز لکھی ہے وہ سب سے خطرناک بھی ہے اور سب سے چتاونی والی بھی ہے اور سب کو دھمکی بھی ہے. اس 5 نمبر چیک میں یہ طے ہوا تھا کہ نیٹو کے کسی بھی ملک پر اگر حملہ کیا گیا تو سب چیزیں بروکار لائی جائیں گی، حتیٰ کہ اگر ایٹم بم بھی گرانا پڑا تو گرانے میں دیر نہیں کریں گے. بنیادی طور پر میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ نیٹو فورس جو بنی تھی وہ رشیا کا جب عروج تھا اور رشیا میں یہ سارے ملک جب شامل تھے تو امریکہ نے یہ سوچا کہ رشیا کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے یا رشیا سے مقابلہ کرنے کے لیے میں کیوں نہ یورپی ممالک کو ان میں ملا لوں. مگر بعد میں رشیا نے بھی اپنا ایک پلیٹ فارم بنا لیا جس میں بلغاریہ اور بہت سارے ممالک شامل ہوئے. مگر 1952 میں نیٹو کے ممبران کی تعداد بڑھتی گئی جس میں حتیٰ کہ ترکیہ جو مسلمان ملک تھا وہ بھی شامل ہوا. اور نیٹو فورسز تب تک سائلنس تھی جب تک ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی تھی. نیٹو کا پہلا جو مشن ہے 1962 میں ساؤتھ کوریا کے خلاف شروع ہوا جو انہوں نے کامیابی سے ان کے کہنے کے مطابق پورا کیا اور اس پر بڑا عبور حاصل کیا. بعد میں نیٹو فورسز میں آہستہ آہستہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جب فائنانشل کرائسس ختم ہونے لگے اور سب ملک جو ہے اسٹیبل ہونے لگے تو 2% جو جی ڈی پی کا تھا وہ دینا مشکل پڑ رہا تھا. تو نیٹو فورسز میں سب سے زیادہ اپنے جی ڈی پی سے پیسے نکال کر دینے والے 3 ممالک تھے جن میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس تھا. جیسے ہی رشیا کے ٹکڑے ہو گئے اور رشیا حصوں میں بٹ گیا تو پھر سب ملکوں نے سوچا کہ شاید خطرہ اب ٹل چکا ہے. اس کے بعد نیٹو فورسز نے دوسرے حملے کے لیے یہ چیز چنی کہ اب واقع آتا ہے وہ جس سے دنیا بدل جاتی ہے، یعنی کہ 9/11 کے ٹھوس ثبوت ہونے پر ہم بات کریں گے تو یہ الگ ویلاگ بن جائے گا. مگر ٹھوس ثبوت تھے یا نہ تھے، مگر امریکہ نیٹو فورسز جس میں اس وقت 30 ممالک شریک ہو چکے تھے وہ ان کو کنوینس کرنے میں کامیاب رہا کہ امریکہ پر حملہ یعنی کہ 30 ممالک پر حملہ ہے. 1962 میں نیٹو میں کچھ ترامیم کی گئی کہ نیٹو کے علاوہ جو امریکہ، برطانیہ اور دوسرے جو نیٹو کے ملک ہیں ان کے دوست ہوں گے، دوست ہو یا ان کے غلام، ان سے نرمی سے برتا جائے گا اور ان کی بھی مدد کی جائے گی. 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے جب سب ملکوں کو یہ کنوے کر لیا کہ آپ ان حملوں میں شامل ہو جائیں تو اس نے افغانستان پر
بھرپور کارروائی کی اور شروع ہوتی ہے ایک بڑی جنگ، مگر اس جنگ کو نیٹو کے نام سے منسوب نہیں کیا جا رہا تھا۔ حالانکہ اس جنگ میں نیٹو کے سارے ملکوں نے حصہ لیا تھا بمائے ترکیہ۔ اس جنگ کو نام دیا جا رہا تھا افغانستان اور امریکہ وار، مگر حقیقت میں اگر ہم اس جنگ کا موازنہ کرتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے فورسز اور بڑے بڑے پیسے لگائے گئے، نتیجہ جنگ کا یہ نکلا کہ امریکہ کو افغانستان میں فتح نصیب نہیں ہوئی، مگر امریکہ جاتے جاتے اس خطے میں ایک اور آگ لگا گیا۔ نیٹو فورسز کے بہت سارے توپ، بہت سارے ہوائی جہاز، بہت سارے بم، بہت سارے میزائل افغانستان میں چھوڑ گیا، جس کے جانے کے بعد وہ سارے میزائل، وہ ساری توپیں، وہ ساری چیزیں جو ہے افغان حکومت کی ملکیت بن گئی اور ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ حالیہ پاکستان کے ہمرو میں یا کچے کے ڈاکوں کے پاس جو ہتھیار آتے ہیں یہ نیٹو فورس کی مرہون ملت ہے۔ اس چیز پر نظر ہم نہیں ڈالتے کہ یہ اتنے جدید ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ ہتھیار کوئی امریکہ سے اسمگل ہو کر نہیں آ رہے ہیں، مگر پاکستان کے علاقوں میں جن بھی دہشت گردوں کو یہ ہتھیار مل رہے ہیں یا ڈراکوں یہ ہتھیار مل رہے ہیں، یہ افغانستان سے مل رہے ہیں اور یہ افغانستان میں نیٹو فورس کی نشانیاں ہیں۔ امریکہ نے نہ فقط ان ہتھیاروں کو صحیح سلامت چھوڑا، مگر یہ سوچ کر چھوڑا کہ یہ خود آپس میں لڑتے رہیں گے اور میرے ہتھیار چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد نیٹو فورس نے یہ سمجھا کہ کیوں نہ ایک تیر سے شکار کیے جائے، تو اس نے شام اور عراق پر حملہ کیا۔ عراق کے صدر صدام حسین پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ بہت خطرناک ہتھیار بنا رہے ہیں۔ بڑی طویل بحث کے بعد صدام حسین کے خلاف ایک ٹیم بنائی گئی اور یونائٹڈ اسٹیٹ نے اس چیز پر صدام حسین کو یہ کہا کہ آپ ہمیں اپنے ہتھیاروں یا اپنے جو ویپن ہیں ان کی سروے کرنے دیجیے اور آپ کے زیر زمین جو ہتھیار ہیں ان کی بھی سروے کرنے دیجیے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کے بہت گنے چنے ہوئے لوگ My orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. نہیں ملی، مگر پھر بھی امریکہ نے اچانک رات کے حصے میں عراق پر حملہ بول دیا اور پورے عراق کو کھنڈر کی شکل میں بدل دیا۔ صدام حسین کو قیدی بنا کر اسی کے ملک میں اس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ صدام حسین کے بعد امریکہ نے عراق میں دوسرے مسلمانوں کو بسایا اور وہاں اسلام کے جتنے بھی پیروکار تھے جو وہاں پر پاک زیارتیں ہونے کی وجہ سے بڑی محبت اور احترام سے آ رہے تھے، وہاں پر بھی امریکہ نے فسادات کرا دیے اور ان فسادات کے نتیجے میں بہت سارے نقصانات ہو رہے تھے۔ اس کے بعد نیٹو فورسز کی بجٹ جو 2% جی ڈی پی دینی تھی وہ جی ڈی پی دوسرے ممالک نے آہستہ آہستہ دینا کم کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں نیٹو فورسز کے اخراجات میں سے 75% امریکہ دے رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر دوسرے ممالک ہمیں یہ پیسے نہیں دے رہے ہیں یا بجٹ کے 2% حصے سے پیسے نہیں مل رہے تو نیٹو فورسز سے ہم الگ ہو جائیں گے۔ مگر اس سے سب ملک خوش نہیں تھے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ اگر کہتے ہیں دوبارہ حکومت میں آیا تو یہ فیصلہ لے سکتا ہے۔ میں صرف مختصر
نیٹو کی کہانی اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ نیٹو فورسز جو سوویت یونین کے خلاف بنی تھی، مگر سوویت یونین کے خاتمے کے بعد کوئی جواز نہیں بچتا تھا۔ نیٹو فورس کو پیس فورس بھی کہا جاتا ہے، مگر امریکہ میں اس سے پہلے ہی پیس پولیس کے نام سے ایک فورس بنی ہوئی ہے۔ مگر یہ جو بھی اتحاد بنا ہے، یہ اتحاد اس لیے بنا ہے کہ یہ امریکہ اپنے آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، اور امریکہ ان سب ملکوں کو استعمال کر کے سب کو خاموش کرانا چاہتا ہے۔ امریکہ اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے نیٹو فورس میں بڑی بڑی چیزیں اور بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے، حتیٰ کہ آخر میں نیٹو کو زندہ رکھنے کے لیے کووڈ-19 میں نیٹو نے کوشش کی تھی کہ نیٹو کو آگے لایا جائے اور نیٹو ابھر کے آ جائے، مگر اس چیز میں بھی رشیا اور چائنا امریکہ کو مات دے گئے۔ تو یہ جو فورس بنی ہے، یہ فورس بنی ہے اس جنگ کے لیے جو جنگ مسلط کی جا سکے۔ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کسی جنگ کا آغاز ہوا تو ایران کے خلاف بھی یہی فورس استعمال ہوگی، یہی چیزیں استعمال ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جنگ کسی کے فائدے میں نہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ مختصر سا ویلاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملیں کسی ویلاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔